السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235، اور اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں ان غلطیوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء عرضتم به، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور را کو بھی اور ضاد کو بھی، ان دونوں حرفوں کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، اور تم اس میم کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میں با ہے، اور میم ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر غنہ اور اخفا دونوں کرتے ہیں۔ من خطبۃ، اس لفظ کے اندر خا کو بھی اور طا کو بھی دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، اور ساتھ میں طا کے اندر قلقلہ کریں گے، کیونکہ طا حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف میں سے ایک طا بھی ہے، اور ان میں قلقلہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف پر اگر جزم آتا ہے تو اس کے اندر قلقلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ طا بھی ہے اور طا کے اوپر جزم بھی ہے، تو قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھنا، یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ خطبۃ، اس طرح سے، اور نون کے اندر غنہ کریں گے، اور یہاں پر یہ بڑا مد ہے تو اس بڑے مد کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے نساء کے حمزہ پر، اس لیے کہ آیت لمبی ہے، اگر ہم پوری آیت پڑھتے تو نہیں پڑھی جاتی ایک سانس میں، اس لیے ہم نے یہاں پر سلیقے کے ساتھ میں آیت کی، اور جب بیچ میں آیت کی ہے تو اب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم او اس نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان کے نون کے اندر بھی اخفا کریں گے، اس لیے کہ یہاں نون ساکن کے بعد میں فا ہے، اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا۔ علم اللہ، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ انکم، اس نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ سرا، جب ہم نے آیت کی ہے تو اس کو ہم نے سرا پڑھا ہے، اس لیے کہ جب 2 زبر پر آیت کرتے ہیں تو 2 زبر میں سے ایک زبر کو ختم کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک الف لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس کی ہجہ کریں گے تو اس طرح سے ہوگی را الف زبر را۔ یہ کب ہے؟ جب وقف کریں گے، سرا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آیت نہیں ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے، جب پیچھے سے لوٹائیں گے تو جیسے ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ را دو زبر رن ہے تو را دو زبر رن ہی پڑھیں گے۔ سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، قولا، یہاں پر یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میں میم ہے، تنوین کے بعد میں اگر میم آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں، تو ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پریکٹس کیجئے، اور جس طرح سے آپ کو بتایا ہے ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے، آئیے ایک بار اس کو پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.